السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں لیٹ داخل ہوا جس کی وجہ سے اس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں تو وہ ان کو اب کیسے پورا کرے؟ دیکھیے میرے بھائی، اس مسئلے کو بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ یعنی جب بھی کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے رکعتیں چھوٹنے کی کئی ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی انسان ایسا ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت امام صاحب نے پہلے رکعت مکمل کر لی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی پہلی رکعت مس ہو گئی۔ کوئی انسان جب داخل ہوا جب دوسری رکعت نکل گئی، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان جب داخل ہوا جب تیسری رکعت نکل گئی۔ اسی طرح کوئی انسان جب داخل ہوا جب چوتھی رکعت نکل گئی۔ تو ہر انسان کی الگ الگ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اس کی کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، اس حساب سے اسے اپنی نماز مکمل کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں سارے طریقے بتا دوں گا جن سے ایک انسان کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ اس کی نماز جس طریقے سے چھوٹی ہے تو وہ کیسے پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام صاحب پہلے رکعت کے رکوع یا سجدے میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسجد کے اندر جو داخل ہو تو جس حالت میں امام ہے اس میں ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو جس حالت میں امام ہو اس حالت میں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام قیام میں ہے تو آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں، امام رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں ہو جائیں، امام سجدوں میں تو آپ سجدے میں ہو جائیں، امام تشہد میں بیٹھا ہے تو آپ تشہد میں بیٹھ جائیں۔ یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھڑے رہتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب سجدے میں ہیں یا تشہد میں بیٹھے ہیں دوسرے رکعت کے، وہ کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے، سر کھجاتے رہیں گے، آستینوں اوپر کرتے رہیں گے کہ دیکھیں گے کہ امام صاحب کھڑے ہوں جب ہم نیت باندھ دیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جب امام تم دیکھو کہ جس حالت میں وہ اس میں ہو جاؤ، یعنی آپ کو ثواب ہی ملے گا نا، بھلے آپ کی رکعت تو شمار نہیں ہوگی، اگر آپ کسی کو رکوع سجدے میں پاتے ہیں تو رکعت تو آپ کی شمار نہیں ہوگی، لیکن آپ کو ثواب تو ملے گا نا، اللہ کے آگے آپ کا رکوع سجدہ ہو رہا ہے نا، تو آپ کھڑے ہو کر کیوں ٹائم خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ملتی، لیکن نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے قیام مس کر دیا جو کہ فرض ہے، ٹھیک ہے، نماز کا حصہ ہے، جب آپ نے ایک رکن مس کر دیا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اور اس کے چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع میں بھاگ کر نماز پکڑتے ہیں، یعنی وہ اگر وضو کر رہے ہوتے ہیں معلوم پڑتا ہے رکوع ہونے والا ہے تو بھاگتے ہیں، الٹا سیدھا وضو کر کے بھاگتے ہیں اور بھاگ کر نماز میں جا کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے لیے ہرگز بھاگ کر نہ ہو، سکون سا ہو، اطمینان سا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں ہر بار اور جا کر رکوع میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں رکعت مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کی انہوں نے گیٹ پر ہی رکوع کر لیا تھا اور اللہ کے رسول نے بعد میں کہا بھی انہیں کہ آئندہ یہ مت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو بڑھائے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کو ہم کیسے دلیل بنا سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے خود منع کر دیا کہ یہ کام دوبارہ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی بار بار لوگ خلاف سنت کام کر کر بھاگ کے آ کر رکوع میں شامل ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کوئی ایسی تو چیز نہیں یا الٹا سیدھا بھاگ کر آئے، جب اللہ کے رسول نے کہا اطمینان سے آنا ہے، اطمینان سے آنا ہے، جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو اور جو نہ ملے اسے یعنی جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب آپ سے قیام رہ گیا تو آپ کی رکعت رہ گئی، آپ اسے مکمل کریں بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پہلے رکعت دیکھیں کہ اس کا رکوع یا سجدے ہو گئے وہ رکعت آپ کی شامل آپ نہ کریں، اسے شمار نہ کریں، آپ اس میں شامل تو ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کی پہلی رکعت ہوگی، اسے پہلی رکعت آپ شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب کی دوسری ہوگی تو آپ کی پہلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب امام صاحب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کی دوسری رکعت ہوگی، امام صاحب کی چوتھی ہوگی تو آپ کی تیسری ہوگی۔ اب امام صاحب چوتھی کے بعد جب سلام پھیریں گے، پہلا سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر دوسرا سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دوسرا سلام جیسے پھیریں گے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اپنی چوتھی رکعت کے لیے، پھر آپ کو اپنی چوتھی رکعت یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں، رکوع سجدے کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز اور پوچھی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کی تیسری رکعت ہوگی یعنی جو تشہد کے بعد کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں بھی رفع الیدین کرنا ہے؟ حالانکہ ہماری تو دوسری رکعت ہے، یعنی ہماری تو دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور امام صاحب کی جو ہے وہ تیسری رکعت ہے، تو ہم کیا کریں؟ میرے بھائی آپ رفع الیدین کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں امام صاحب کے ساتھ کرنا، لیکن آپ کو الگ سے بھی جب آپ کی تیسری رکعت ہوگی نا تو بھی آپ کو رفع الیدین کرنا پڑے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تھے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے، تو امام صاحب کے ساتھ اگر آپ ان کی پیروی میں کر بھی رہے ہیں تو آپ کو الگ سے کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ کی تیسری رکعت ہوگی نا، جب امام صاحب کی چوتھی ہوگی تو آپ تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ جیسے کھڑے ہوں گے ویسے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کام نہیں ہے کہ آپ اگر امام سے الگ کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اپنی سنت پر عمل کر رہے ہیں نا۔ جیسے امام صاحب اگر کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں یعنی رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، یا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اب زیادہ تر آدمی تو یہی پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، لیکن امام جو ہوتا ہے انہیں نالج ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور وہ پوری دعا پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو سارے آدمی تو یہ نہیں پڑھتے, تو کیا ہم امام کی پیروی کیا ہمیں اس میں بھی کرنی ہے, ہماری نماز نہیں ہوگی؟ یہ سنت ارکان ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ ہے آپ کو جو امام کو فالو کرنا ہے وہ فرض چیز کے اندر کرنا ہے, یعنی جیسے رکوع ان سے پہلے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, رکوع میں کھڑا ان سے پہلے نہیں ہونا, سجدے میں ان سے پہلے نہیں جانا, سجدے سے اٹھنا ان سے پہلے نہیں ہے, سلام ان سے پہلے نہیں پھیرنا, ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہہ کے جو نیت باندھتے ہیں ان سے پہلے نہیں باندھنی, یہ ارکان ان سے پہلے نہیں کرنے آپ کو. باقی وہ سورۃ الفاتحہ لیٹ پڑھ لیں, آپ نے جلدی پڑھ لی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تشہد لیٹ پڑھ لیں, آپ نے جلدی پڑھ لیا, بہت سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں, امام صاحب نے بھی عطیات بھی نہیں پڑھی ہوتی اور مقتدی جو ہے وہ پوری درود شریف پڑھ کے اور دعا بھی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ چاہیں تو ان کے ساتھ نہ کریں, لیکن اپنا آپ کو کرنا پڑے گا جب آپ کی تیسری رکعت ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی انسان جب آتا ہے کہ جب دوسری رکعت میں امام صاحب ہوں, ٹھیک ہے, یعنی تشہد میں بیٹھے ہوں, تو آپ مسجد کے اندر آئیں اور آ کر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں. جیسے میں نے کہا کہ کھڑے نہیں رہنا, امام صاحب جب کھڑے ہوں گے جب میں نماز کی نیت باندھوں گا, یہ غلط ہے, رسول اللہ کی مخالفت ہے. تو آپ آئیں اور آ کر اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. تشہد پڑھیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے, جتنا آپ کو موقع ملتا ہے. پھر امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں. وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی اور امام صاحب کی وہ تیسری ہوگی. تو آپ چاہے ثنا پڑھ لیں, پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں, ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ تو پڑھنی ہے امام کے پیچھے بھی, کیونکہ اس کے بنا نماز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو آپ کھڑے رہیں چپ چاپ. پھر امام صاحب کی جب چوتھی رکعت ہوگی, آپ بھی بیٹھیں گے, امام صاحب بھی بیٹھیں گے, آپ کی دوسری ہوگی, امام صاحب کی چوتھی ہوگی. تو امام صاحب جب سلام پھیر لیں گے آپ کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے. اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو اب آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اپنی الگ سے مکمل کر لیں, ٹھیک ہے. ان رکعتوں میں آپ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, یعنی تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, چوتھی میں بھی پڑھیں گے. سورت ملانا چاہے ملا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں دونوں رکعتوں میں, اپنے رکوع سجدہ کر کے آپ نماز مکمل کر لیجیے, آپ کی نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی تیسری رکعت کے اندر شامل ہوتا ہے, یعنی تیسری رکعت کے اندر کوئی آیا, تو آپ جب آئیں گے تو جس حالت میں امام ہو اس میں ہو جائیں, چاہے رکوع میں ہو چاہے سجدے میں ہو, ٹھیک ہے. پھر جب وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی. وہ جب چوتھی رکعت کا سلام پھیریں گے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی, آپ کو کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے, ٹھیک ہے. اب کیونکہ آپ پہلی رکعت میں بھی تشہد بیٹھے تھے اور دوسری رکعت میں آپ کو اپنے اس سے تشہد بیٹھنا ہے, کیونکہ آپ کی دوسری رکعت میں تشہد ہوتا ہے, تو آپ اپنی دوسری رکعت میں تشہد بیٹھیں. پھر دوسری رکعت پڑھ کر آپ تیسری کے لیے اٹھیں, اور تیسری کے لیے اٹھیں گے تو آپ رفع الیدین کریں گے, ٹھیک ہے. پھر تیسری مکمل کریں, پھر چوتھی مکمل کر کے نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب آتا ہے جب چاروں رکعت مکمل ہو گئی, یعنی سلام پھیر دیا امام صاحب نے یا تشہد میں بیٹھے, تو اگر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر جب امام صاحب سلام پھیر لیں تو اپنی چاروں رکعت آپ شروع سے پڑھیں, ٹھیک ہے. پھر آپ ثنا پڑھ کر شروع کریں گے اور سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملائیں 2 رکعتوں میں, اور اس کے بعد تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ, چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی نماز مکمل کر لیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ساری کنڈیشن ہوگی جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا, مغرب کی نماز میں بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب تیسری رکعت میں ہمیں نماز ملی, یعنی امام صاحب تیسری رکعت میں اور ہم لیٹ آئے, اب وہ جو تیسری پڑھ رہے ہیں اس میں وہ بیٹھ گئے اور ہماری وہ پہلی ہوئی تو ہم بھی بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا, ہم جب کھڑے ہوئے تو ہماری دوسری ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی تو ہم تشہد میں بیٹھے تھے, تو کیا واپس ہم تشہد میں بیٹھیں گے اور پھر تیسری رکعت میں ہمیں تشہد میں بیٹھنا ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. اب تشہد میں آپ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی نماز کے اندر دوسری اور تیسری میں تشہد ہے, لیکن پہلی میں آپ کو تشہد میں اس لیے بیٹھنا پڑا کیونکہ آپ امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, آپ امام کی اقتدا میں پہلی رکعت میں نماز میں تشہد میں بیٹھ گئے, دوسری اور تیسری میں آپ کو بیٹھنا ہی ہے کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہے. تو آپ دوسری میں بھی بیٹھیں تشہد, تیسری میں بھی بیٹھیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری کنڈیشن تھی جو ایک انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے جب وہ مسجد میں نماز پڑھنا آتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. جب آپ مسجد کے اندر آئیں تو جس حالت میں امام کو پائیں اس حالت میں ہو جائے, جتنی رکعتیں آپ کو مل جائیں اسے کنسیڈر کریں, اور جتنی نہیں ملتی ان کو بعد میں شمار کر لیں, یعنی ان کو بعد میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.